جی اب ہم ایک اور ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ منگلا ڈیم میں جو پانی کی سطح ہے، پانی کا جو لیول ہے وہ ڈیڈ لیول تک پہنچ گیا ہے اور وابڈا کے حکام کہہ رہے ہیں کہ منگلا ڈیم میں پانی کی سطح 1050 فٹ پر آ گئی ہے، جس کے بعد پانی کا اخراج بند کر دیا گیا۔ اب ترجمان مزید بتا رہے ہیں کہ تربیلا ڈیم ڈیڈ لیول سے صرف 3 فٹ اونچا رہ گیا اور آئندہ 36 گھنٹے میں یہ اس ڈیڈ لیول تک پہنچنے کا امکان ہے۔ تو یہ ڈیٹیل اس کی آ رہی ہے۔ مزید یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی پانی کی سطح 1400 فٹ تک گر گئی ہے اور تربیلا میں پانی کا ذخیرہ 15,000 ایکڑ فٹ ہے، جبکہ منگلا میں پانی کا ذخیرہ 72,000 ایکڑ فٹ اور چشمے میں پانی کا ذخیرہ 15,000 ایکڑ فٹ ہے۔ تو بھائی یہ تربیلا کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کی آمد 22,000 کیوسک جبکہ اخراج 20,000 کیوسک ہے، تو یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ پانی کی سطح ڈیڈ لیول تک پہنچ گئی، کیوں پہنچی، کیسے پہنچی، کیا اقدامات کرنے چاہیے تھے جو نہیں کیے گئے؟ یہ کچھ سوالات ہیں جو میرے دماغ میں فوراً جنم لے لیے ان سوالات نے، اور اس حوالے سے بات بھی کریں گے۔ اس کا تعلق بارشوں سے بھی ہوگا؟ ڈیفینیٹلی بارشوں سے ہوگا، ڈیفینیٹلی بارشوں سے ہوگا۔ تو ہمارے ساتھ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں واٹر ایکسپرٹ ڈاکٹر حسن عباس صاحب۔ تھینک یو ویری مچ حسن عباس صاحب فار جوائننگ اس ان دا پروگرام۔ تربیلا اور منگلا ڈیم ڈیڈ لیول تک آ گئے ہیں، کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ اس کی؟ جی اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ یہ جو ہم نے اتنے بڑے بڑے ڈیم بنائے ہیں، یہ ایک متھ ہے واٹر مینجمنٹ کا، کیونکہ آپ دیکھیں جب بارشیں نہیں ہوتی تو یہ ڈیم خالی ہو جاتے ہیں، جب بارشیں ہوتی ہیں تو ان میں پانی ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی رن آف دا ریور سسٹم ہے آپ کا، اور اسی کے حساب سے آپ کا پورا سسٹم چلتا ہے۔ اور یہ جو ہم نے میگا بلین ڈالر ڈیمز کی اس میں انویسٹمنٹ کی ہے، وہ اپنا جو ڈیویڈنڈ جو ہم کلیم کرتے تھے یا ہمارا خیال تھا کہ یہ دیں گے، یہ نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ کوئی بھی ڈیم لے لیں، اگر بارشیں ہوتی ہیں اور اس میں پانی آتا ہے اور بارشیں نہیں ہوتی اس کا پانی ختم ہو جاتا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ان کی ہمیں ضرورت ہے، یا یہ وہ کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ پانی کو سٹور کریں اور جب بارشیں نہیں ہوتی تو ہمیں پانی دیں گے۔ اچھا تو اب یہ جو مسئلہ ہے، ظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ حالات مزید سنگین ہو سکتے ہیں، اس وقت کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس وقت کیا جا سکتا ہے، آپ نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اڈیپٹ نہیں کیا کلائمیٹ چینج کے ساتھ، اور ابھی تک بھی جو آپ کے پروجیکٹس آپ نئے پلان کر رہے ہیں، ابھی آپ کے 2 نئے ڈیم بن رہے ہیں، ایک مومن ڈیم بن رہا ہے، ایک دیمر باشا بن رہا ہے، تو جب بارشیں نہیں ہیں اور جو ڈیم ہیں ان کے بیچ میں پانی نہیں ہے تو نئے والوں میں کہاں سے آئے گا؟ اچھا تو آپ کی انویسٹمنٹ پرائرٹیز غلط ہیں۔ آپ جی بتائیں۔ جی دیکھیے ہماری انویسٹمنٹ پرائرٹیز غلط ہیں، ہم نے اپنے انڈس واٹر سسٹم کو سمجھا ہی نہیں ہے، اور ہم نے اس پہ اندھا دھند جو ہے وہ ان ملکوں کے اور ان ریور سسٹمز کے ماڈل لگائے ہیں جو کہ انڈس کے اوپر سوٹ نہیں کرتے۔ ہمارے پاس انڈس میں پانی کی سٹوریج جو ہے وہ قدرت نے ہمیں ایکویفرز میں کر کے دی ہوئی ہے۔ ایکویفر سے میری مراد وہ والا ایکویفر ہے جو دریا کے پاٹ کے نیچے ہے، اور اس میں اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تو آپ کا ہنڈریڈز آف ملینز آف ایکر فٹ پانی جو ہے وہ سٹور ہوا ہے۔ یہ جو آپ کے دریا کے نیچے کا بیڈ ہے جس میں سینڈ ہوتی ہے، اس سینڈ کے نیچے آپ کا اس وقت بھی کلین ڈرنکنگ واٹر کا پانی جو ہے کلین ڈرنکنگ واٹر کوالٹی کا پانی موجود ہے، لیکن ہم نے آج تک کوئی ایسی انویسٹمنٹ نہیں کی کہ ہم اس ریسورس کو استعمال کر سکیں، اور ہمارا کوئی ایسا انفراسٹرکچر نہیں بنا، کوئی ایسا سسٹم نہیں بنا جس سے ہم اس کو یوز کر سکیں۔ اس وقت مثلاً ہم نے بھی ایک ریسنٹ اسٹڈی کی تھی، اس میں ہم نے دیکھا کہ جو صرف پنجنت سے لے کے تو خان بیلا تک یا مٹن کوٹ تک جو ایریا ہے آپ کے دریا کا، اس کے نیچے 110 ملین ایکر فٹ پانی ہے جو کہ ڈرنکنگ کوالٹی کا ہے، اور اس وقت بھی وہ پانی وہاں پہ موجود ہے، لیکن ہم نے کیونکہ اس سسٹم کو اسٹڈی نہیں کیا، ہم نے اپنے دریا کو کے اوپر دوسرے دریاؤں کے ماڈل لگائے جن میں اس طرح کی سٹوریج نہیں ہوتی، اور ہم نے اس سٹوریج کو اگنور کیا ہوا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب چیز کے اب ہم جو اب دیکھیں نا کہ منگلا ڈیم خاص طور پر اس کا ایک اہم کردار ہے ایریگیشن کے اندر، پاور جنریشن کے اندر، اچھا فلڈ کنٹرول میں بھی اس کا ایک اہم کردار ہے۔ اب دیکھیں اگر یہی مسئلہ چلتا رہے گا تو پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیے حل یہ ہے کہ ہم اپنی انویسٹمنٹ پرائرٹیز کو ٹھیک کریں۔ ابھی بھی ہم بلینز آف ڈالرز نئے ڈیم بنانے کے اوپر لگا رہے ہیں، ادھر بھی جب بارشیں نہیں ہوگی تو پانی نہیں آئے گا، اور جو سٹوریج ہمارے پاس ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف پنجرت سے لے کے تو مٹن کوٹ تک 110 ملین ایکر فٹ کی سٹوریج اس وقت بھی آپ کے پاس ہے، اس میں پانی اس وقت بھی پڑا ہوا ہے، وہ ڈرنکنگ واٹر کوالٹی ہے پانی کی۔
تو آپ ابھی تک اس طرف کیوں نہیں آتے کہ اب آپ نے ایکویفر مینجمنٹ سے اپنے ملک کی جو ہے وہ مین سٹریم واٹر مینجمنٹ کر دی ہے. آپ آؤٹ ڈیٹڈ سسٹمز کے اوپر ابھی بھی بلینز آف ڈالرز خرچ کر رہے ہیں. یہ آؤٹ ڈیٹڈ سسٹمز 20th سینچری کے ہیں, یہ نہیں چلتے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بارشیں نہیں ہوئی, 4-5 مہینے بارشیں نہیں ہوئی تو آپ کے ڈیم ڈیڈ لیول پہ پہنچ گئے ہیں. اب اگر یہ دو لیول یہ وہ ڈیم اگر ڈیڈ لیول پہ پہنچ گئے ہیں اور اوپر آپ جو نئے ڈیم بنا رہے ہیں ان میں بھی پانی نہیں بھرا, تو اس کا مطلب ہے کہ جب آئندہ ایسی سچویشن آئے گی تو آپ کا ڈمر بادشاہ بھی خالی ہوگا, مومن ڈیم بھی خالی ہوگا, اور جو آپ کے یہ ایگزسٹنگ ڈیم ہے یہ بھی خالی ہوں گے. تو آپ نے اپنا سسٹم جو ہے اس کو پہلے سمجھیں تو صحیح کہ وہ ہے کیا. آپ کو ابھی تک اپنے سسٹم کی سمجھ ہی نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر حسن عباس, بہت شکریہ. اور آپ کہہ رہے ہیں جی سسٹم سمجھنا ہوگا اور اپنے حالات اور سسٹم کے مطابق ہی اب جو نئے پروجیکٹ بنانے ہیں وہ اس حوالے سے ہی بنانے ہوں گے, ادروائز یہ مسئلہ اسی طرح رہے گا.